ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ اس قوم کو کبھی بھی تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے، جب تک وہ اپنے طور طریقے اپنی زندگی جو ہے اس کو تبدیل نہیں کرے گی، اس وقت تک اللہ کسی قوم کو تبدیل نہیں فرماتا ہے۔ ہمیں اپنے اصولوں ضابطوں کی طرف توجہ کرنی ہے۔ ہم نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کی دنیا میں معاشی طور پر استحکام بڑا ضروری ہے ممالک کے لیے، لیکن ہم نے جو طور طریقے استحکام کے ڈھونڈے ہیں کہ فلاں سے مدد لے لو، فلاں سے مدد لے لو، فلاں سے مدد لے لو، اس سے تو مستحکم نہیں ہوتا انسان، ایک فرد مستحکم نہیں ہوتا، ایک سوسائٹی مستحکم نہیں ہوتی، ایک ملک جو ہے وہ مستحکم نہیں ہوتا۔ استحکام تب آتا ہے جب انسان کے اندر ایمان آتا ہے، ایمانی قوت جس قوم کی مضبوط ہوگی اس کے اندر استحکام اللہ عطا فرماتا ہے۔ کوئی آئے تو ہم شانے بھی کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو ہم دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اللہ کو جو نہیں ڈھونڈتا تو پھر وہ یہ چھوٹے چھوٹے خداؤں کو بھی وہ سجدہ ریز اسے ہونا پڑتا ہے، پھر چھوٹے چھوٹے لوگوں کو بھی اس کو خدا ماننا پڑتا ہے جو ایک کو خدا نہیں مانتا۔ جو ایک کو مانتا ہے پھر اسے کسی کے سامنے اپنی ذاتی ضروریات کے لیے جھکنا نہیں پڑتا۔ قوموں کی زندگیاں تباہ و برباد اس کی خودی کی تباہی کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کی ایگو کی تباہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور ہم نے بحیثیت پاکستانی قوم یہ سبق سیکھنا ہے اپنے رب کی کتاب سے کہ ہمارے اندر غیرت جو ہے وہ زندہ رہنی چاہیے، غیرت جو ہے وہ زندہ رہنی۔ اس اتنے بڑے قضیے میں ہمیں لا تعلق کر کے چھوڑ دیا ہے، ہمارے ساتھ تو کوئی کنسلٹ نہیں کر رہا کہ یہ مسئلہ فلسطین، حالانکہ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس طرح ان کی مدد کی، علامہ اقبال نے جس طرح ہمیں جو ہے وہ اس بات پر ابھارا، دنیا کے سامنے ہے۔ ہم سب سے زیادہ طرفدار تھے فلسطینیوں کے، فلسطینی بچے ہمارے کالجز اور یونیورسٹی میں آ کر، ایون کہ مدارس میں آ کر، ہمارے دور میں جامعہ نعیمیہ لاہور میں فلسطین کے بچے جو ہے وہ مدرسے میں پڑھتے تھے، جامعہ نعیمیہ میں، انجینئرنگ یونیورسٹیوں میں جو ہے نا وہ داخلے تھے ان کے، میڈیکل یونیورسٹیوں میں تھے، ہر جگہ پر تھے۔ آج آپ دیکھیں ہم ان کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کوئی آ جائے تو ہم پھر وہی کہیں گے جو امریکہ کہتا ہے کہ یہ تو دہشت گرد ہے، یعنی بمباری جو ہے وہ فلسطینیوں پر ہو رہی ہے، کارپیٹڈ بمبنگ ہو رہی ہے۔ بائیڈن کہتا ہے کہ یہ تو حماس جو ہے وہ دہشت گرد ہے، یہ داعش کی صورت اختیار کر چکی ہے، مار بھی رہے ہیں اور الزام بھی دے رہے ہیں۔ بے حسی ہے نا ہماری۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا تھا کہ وَلَوْ سَكَتَ أَهْلُ الْحَقِّ عَنِ الْحَقِّ تُوَّهُمَ الْبَاطِلُ إِنَّهُمْ عَلَىٰ حَقٍّ، کہ جب اہل حق بات کہنے سے خاموش ہو جائیں گے تو باطل کو ہی یہ تصور کیا جائے گا کہ وہی حق پر ہے، باطل کو ہی پھر لوگ حق پر تصور کریں گے۔ آج یہی کیفیت جو ہے وہ بنتی چلی جا رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بحیثیت پاکستانی قوم ہم امن و امان کی صورت میں جس طرح قائم رکھ سکتے ہیں ان کے لیے مدد کرنی چاہیے، اور اس میں حکومت کو یا کسی کو بھی رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔ ہمارے وہ بھائی ہیں، ہمارا وہ خون ہے، ہمارے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، ہمیں ان کی ادویات کے ذریعے سے، خوراک کے ذریعے سے، دیگر حوالوں سے جتنی بھی ہم مدد کر سکتے ہیں ہمیں کرنی چاہیے، ہمارا فرض بنتا ہے، ورنہ ہم سے پوچھا جائے گا۔ علامہ سرخسی نے کہا کہ اگر ایک جگہ پر مسلمان قوم ظلم و ستم کا شکار ہو رہی ہو تو آس پاس کے لوگوں پر جہاد کرنا فرض ہو جاتا ہے، آس پاس کے لوگوں کو ان کی مدد کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ ہم اس فرض سے غافل ہیں، ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اسلام کی خیر فرمائے، امت مسلمہ کی خیر فرمائے۔